خدا کا شکر ہو اس خوبصورت مسا کے لیے، جیسا اس کے کلام نے ہمیں سکھایا کہ وہ اپنے لوگوں کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے، اور جہاں وہ تخت نشین ہوتا ہے وہاں اس کا تخت لگا ہوتا ہے، اور اس وقت خدا یہاں موجود ہے۔ ہاللیلویا، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ Praise, thank you Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. آئیے ہم اپنے آپ کو پاک کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں تاکہ وہ اختیار لیں، تاکہ ہم جو سنیں وہ پاک روح کے وسیلہ سے گہرائی میں پیوست ہو اور ہم یسوع کو جان سکیں۔ اسی طرح میں بھی اپنے آپ کو پاک روح کے کل اختیار میں دیتا ہوں تاکہ میری سوچ سمجھ عقل و دانائی اپنی نہ رہے بلکہ وہ پاک روح کی ٹھہرے۔ میری زبان، میرے ہونٹ، میرا دماغ، میری عقل، میری تعلیم میری نہ ہو بلکہ وہ پاک روح کی ٹھہرے، تاکہ جو آج باپ کی مرضی ہے وہ کلام ہم سب کے لیے زندگی کی روٹی کے طور پر مہیا کیا جائے۔ یسوع کے پاک جلال اور فضل نام آمین۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، آج کا کلام بڑا امپورٹنٹ کلام ہے، اور مجھے بہت عرصہ ہو گیا خداوند کے قدموں میں ٹھہرے ہوئے، اور میری نظر سے یہ کلام نہیں گزرا۔ اس کلام کو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے پیچھے جو خداوند کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ لوگ جو میرے ساتھ دعا میں ٹھہرتے ہیں، جب میں ان کی بات کو سنتا ہوں تو میرا دل بہت دکھی ہو جاتا ہے، بوجھ سے بھر جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہم وہ تمام لوگ جو ماں باپ ہیں، یہ کلام ان کے لیے ہے۔ حقیقت بہت ضروری کلام ہے۔ چند دنوں میں ہم فادرز ڈے منانے کو ہیں، اس سے پہلے ہم نے مدرس ڈے منایا، لیکن یہ ساری مدرز اور فادرز دکھی ہیں کیونکہ آج ہماری اولادیں دشمن کے شکنجے میں ہیں۔ وہ اس گرد کی مانند جو آتا ہے اور وہ چرا کے لے جاتا ہے، وہ دشمن ہماری اولاد کو اس طرح ہم سے چرا کر لے گیا ہے۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ خداوند یہوہ باپ، تیرا کلام آج اثر کرے اور زندگیاں تبدیل ہوں یسوع کے نام میں۔ آئیے میرے ساتھ آپ سب نکالیے لوکا رسول کی معرفت لکھی ہوئی انجیل اور اس کا 18 باب اور 16۔ لوک چیپٹر 18 ورس 16۔ مجھے کسی نے یہ بھی کہا کہ پاسٹر وین یو لیٹ us know what part of Bible you are reading from. So most of us don't know the Urdu names, but we know the English names. So if you can always let us know the English names of the Bible books as well. So اسی لیے آپ سے ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ انگلش میں بھی ان حوالوں کا ذکر کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں لوکا رسول کی معرفت لکھی ہوئی انجیل اس کا 18 باب اور 16 آیت، لوک چیپٹر 18 ورس 16۔ بہت خداوند کے کلام میں سے سب سے زیادہ بولی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جانے والی اور بہت دفعہ ریسائٹ کی جانے والی آیت ہے۔ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ ہاللیلویا۔ مگر یسوع نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں کی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا یسوع نے بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ عزیزو، اس واقعے کو ہم جانتے ہیں کہ خدا یسوع خدا کا کلام شیئر کرنے کے بعد وہ تھکتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، اور بچے اس کے پاس آتے ہیں اور شاگرد بچوں کو منع کرتے ہیں کہ استاد کو آرام کرنے دو، اسے تنگ نہ کرو۔ لیکن خدا یسوع کیا کہتا ہے؟
بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ عزیزوں، میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ خداوند نے جب آج یہ مجھ سے کلام کیا تو میں نے اس کلام کو ایک بہت ہی مختلف نظریے سے اس کو دیکھا، اسی لیے یہ آج بہت کی عبادت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن اس کو ایڈٹ کروا کر میں اس کو سیپریٹلی بھی رکھوں گا تاکہ لوگ اس کلام کو اور دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی سن سکیں، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ میری بہت عمر ہو چکی ہے، لیکن میں نے آج تک اس کلام کو جس طرح خدا نے دیا ایسے نہیں سمجھا، نہ اس کو میں نے جانا۔ اب خداوند یہاں پر کیا کہتا ہے؟ بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ اب وہ ہم جب ایسے بات کرتے ہیں نا تو جس طرح میں ہوں یا کوئی بھی بات ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کسی بھی بات ہو رہی ہوگی نا تو بچہ پاس آ رہا ہوگا نا تو یا ماں یا کوئی بھی گھر کا دوسرا فرد اس کو روکتا تو اس کو کہتے ہیں آپ میرے کو آپ کسی غیر بچے کو ایسے نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتا کوئی؟ اگر ماں یا باپ اپنے بچے کو پکڑتے ہیں اور آپ اس بچے کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں چھاڑ دے آپ میرے کو؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کا اختیار نہیں ہے اس بچے کے اوپر، آپ اس بچے پر حق نہیں رکھتے۔ لیکن میرا اس لیے کیا کہتا ہے؟ بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ کیوں؟ کہ وہ اس کے بچے ہیں، وہ اختیار رکھتا ہے، ان کے ساتھ اس کا رشتہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اگر بادشاہ ہے اور وہ تخت پر بیٹھا ہے تو جو اس کے بچے ہوتے ہیں نا وہ اس تخت کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرا خدا کیا کہتا ہے کہ ان کو میرے پاس آنے دو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے، ان لوگوں کی ہے جن کو میں اپنے بیٹے بیٹیاں ہونے کا اختیار دیتا ہوں۔ یہ میرے بچے ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو، کوئی انہیں روکے نہ، وہ دشمن، وہ ناراستی، ناپاکی، گناہ، غلاظت کا ہو پیغامبار کو انہیں نہ روکے، میرے پاس آنے دے، کیونکہ یہ میرے بچے ہیں اور میرے باپ کی جو بادشاہی ہے جس کا کل اختیار اس نے مجھے دیا ہے، یہ میرے ساتھ اس کے وارث ہیں، وہ ان کی وراثت میں ہے۔ جب میں باتوں پر آؤں گا اور پکاروں گا تو یہ سب میرے بیٹے بیٹیاں میری طرف آ جائیں گے اور میں انہیں جا کر اس تخت کا وارث ٹھہراؤں گا۔ میرے بچوں کو، میرے بچے ہیں یہ، وہ کہتا ہے میرے بچوں کو میرے پاس آ دو۔ عزیزوں، آج جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ آج ہم ماں باپ بہت دکھی ہیں کیونکہ وہ ہمارا جو دشمن ہے نا اس نے ہمارے بچوں کو ہم سے چھین لیا ہے۔ وہ کیسے چھین لیا ہے؟ کیونکہ پہلے اس نے کیا کیا کہ اس نے ہمیں، جیسے ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے تو پیچھے سے کچھ بچے شرارت کر جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی اس نے ہمارے دھیان کو بھٹکایا ہے۔ اس نے ہمیں دنیا کی الجھنوں میں، روزی رزق کے چکروں میں، گھر گھرانے گرہستی کی مصیبتوں پریشانیوں میں، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، میاں آ رہا ہے، بیوی جا رہی ہے، بیوی اور میاں کام کر رہے ہیں، دونوں کے بعد بچوں کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، ماں باپ گھر سے رات کو شام کو تھکا ہارا آتا ہے، وہ اپنے بیٹے بیٹی کے ساتھ وقت نہیں گزار پاتا، ان کو سمجھا نہیں سکتا۔ ماں کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ ہم ان کو خدا کے قریب نہیں لا سکتے۔ اتوار کو ماں باپ کام کر رہے ہیں، بچے گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ موبائل کے ساتھ، وہ ٹی وی کے ساتھ اس غلاظت اور گندگی میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس دشمن نے ماں باپ کو ورگلایا اور بچوں کو اس نے چرا لیا۔ اب وہ بچے، اس نے ان کو اس گناہ کی دلدل میں اس عمر میں ڈالا جب ان کا بچپن تھا۔ اس نے ان بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا اور گناہ کو اس بچپن کی جگہ میں کر دیا۔ آج ہمارے معصوم بچے 7، 8، 9، 10، 11، 12 سال کے یہ بچے بچیاں، بلکہ میں تو ان کو بھی بچہ کہتا ہوں جو 25، 36 سال، 20 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے یہ ہمیشہ بچے رہتے ہیں۔ تو آج ہمارے دشمن نے کیا کیا؟ اس نے بے رحمی، گندگی، ایڈکشنز، زناکاری، حتیٰ کہ ہومو سیکشوالٹی جیسے گھرانے گناہ کو بھی ان بچوں کی زندگی میں ڈال دیا ہے۔ اور وہ انہیں اس چھوٹی سی عمر سے ہی، جب وہ بچے معصوم
بالکل جو ہے وہ ناپختہ ہیں. اس دشمن نے ان کو اس گندگی میں ڈال دیا. آج وہ دشمن ہمارا ہم سے ہمارے ہی بچوں کو چرا کر ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اور اس نے ہم ماں باپ کے چاروں طرف ایسے جال بچھا دیے ہیں, ایسی اس نے ان کے چاروں طرف وہ ریکوائرمنٹ اور وہ سلاخیں لگا دی کہ ہم ماں باپ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ آزادی. اصل میں اس نے اس لفظ کا استعمال کر کے اپنی غلامی کو ہم سب کی زندگیوں میں ڈال دیا ہے. آج ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آزادی ہے. وہ جو ان کی اپنی چیز سوچ ہے, اپنی یہ ہے, وہ ہے, نہ جانے کیا کیا گھوسلوں میں اس نے ان بچوں کو, اس معاشرے کو, ہم لوگوں کو ڈال کر ان بچوں کو تباہ کر دیا ہے. بالکل عزیز, جیسے کلام کہتا ہے نا کہ ایک شخص تھا, اس نے اپنے کھیت کو سینچا, بہت محنت کر کے اس نے بہت اچھا بیج بویا, لیکن کیا ہوا کہ رات کو دشمن آ کر اس میں کڑوے دانے بو گیا. بالکل عزیز ایسا ہی ہے. آج ہم ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں, ہم بہت کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ دشمن آ کر ان کے بیچ میں یہ جو گندگی ہے اس کے گندے دانے بو جاتا ہے اور ان بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. آج ہم میں سے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی کسی بھی ایسی عادت سے جو ان کو گناہ میں ڈبو رہی ہے اس سے لاچار, مجبور, دکھ میں ہے. ہم اگر عزیزو ایک میرے ساتھ آپ نکالیے خدا ان کے پاک کلام میں سے زبور 127 Psalm 127 اور اس کی ہم دیکھتے ہیں. Hallelujah, praise the Lord. So we are going to see Psalm 127 and third verse. زبور 127 اور اس کی تیسری آیت. خداوند کے کلام میں کیا مضمون ہے؟ دیکھو, اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. ہاللیلویا. اگر ہم اس کو انگلش بائبل میں پڑھیں نا تو یوں لکھا ہوا ہے کہ children are a gift of God. They are a reward from Him. Hallelujah. اب خداوند کا کلام یہاں پر کیا بتا رہا ہے کہ جو بچے ہیں وہ خداوند کا تحفہ ہے, وہ میراث ہے اور اس کی طرف سے ایک اعزاز, ایک تمغہ, ایک ریوارڈ ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب آدم کو خداوند نے بنایا اور اپنی شبیہ پر بنایا اور سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا تو وہ جو اس جہاں کا خدا بنا بیٹھا ہے وہ گندگی, ناراستی, ناپاکی کی پیداوار اس نے کیا کیا؟ اس نے انسان کے ساتھ جلسی رکھی, عداوت رکھی, جنگ رکھی پہلے دن سے, اور اس نے سجدہ نہ کیا اور اسی لیے خدا نے اس کو پھینک دیا. اب وہ پہلے دن سے ہمارے خلاف ہے اور جب خدا مجھے کوئی ریوارڈ دے گا, کوئی تحفہ دے گا تو وہ تو اور میرے خلاف ہو جائے گا کہ مجھے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا. اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ جو کہتا ہے کہ میں نے شیطان کو بجلی کی مانند زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. اب جب ہمیں خدا ریوارڈ دیتا ہے, خدا ہمیں برکت دیتا ہے, وہ ہمیں تحفہ دیتا ہے, وہ ہمیں تمغہ دیتا ہے, تو وہ دشمن تو اس کو تباہ کرنے کے پیروکار ہوگا. وہ تو کوشش کرے گا کہ کیسے میں اس کو تباہ کر دوں, بیمار لا کر یا اس کو کسی گناہ میں لا دوں. اسی لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہمارے بچوں میں طرح طرح کی پرابلمس ڈال دیتا ہے. کوئی چیز کسی کو, آج کل عجیب عجیب سے لوگ نام لیتے ہیں کہ بچے کو ڈپریشن ہو گیا جی, یہ آرٹسٹک ہے, اور اس کی جو ہے یہ اتنا سٹریس میں تھا کہ آپ یہ دنیا سے اس کی بزار ہو گیا. ابھی پچھلے سنڈے کو محترم پاسٹر ڈائریکٹ صاحب نے ایک مثال دی ایک بچے کی جو دنیا سے بزار ہو چکا تھا, اور پاسٹر صاحب نے اس کے لیے دعا کی. اور ہم ایک عام ایمان رکھتے ہیں
کہ جو خداوند کے لوگ خداوند کے حضور ٹھہراتے ہیں وہ ان کی سنتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک جوان لڑکا جس کی دنیا بھی شروع ہوئی ہے, جس نے ابھی تک حقیقت میں ان چاروں موسموں کو بھی کھل کر نہیں دیکھا, وہ اس دنیا سے بیزار ہو چکا ہے. یہ دشمن ہے, وہ ہمارے بچوں کو ایڈکشن میں ڈال دیتا ہے, شراب, مختلف قسم کے نشے اور نہ جانے کیسے کیسے عجیب و غریب نشوں میں, اور وہ بچے ذہن سے معوف ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ سارا کچھ؟ صرف اس لیے کہ وہ ہمارے گفٹ کو, ہمارے ریوارڈ کو برداشت نہیں کر سکتا. He is against us and thus he is against our children. وہ ہمارے خلاف ہے اور ہمارے بچوں کے بھی خلاف ہے. اب عزیزو یہاں پر میں کلام کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا, میں اس کو تھوڑا سا شارٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کروں اور ہم وقت کو بھی محفوظ خاطر رکھیں. دیکھیں عزیزو, میں نے آپ سے یہ بات کی کہ دشمن نے ہمارے بچوں کی زندگی میں یہ دکھ پریشانی کیوں ڈالی ہے. مجھے ایک بیٹی کی کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ پاسٹر صاحب میں آپ کا وہ ایک پریئر کا آپ نے سیگمنٹ رکھا ہے 40-15 سیکنڈز کا, میں وہ دیکھ رہی تھی تو میں نے پھر ادھر سے آپ کو میسنجر پہ کال کیا. میں اپنے بیٹے کے لیے آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں. تو میں نے ان سے بیٹے کی عمر پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ 16 سال کا. اب اس بچے کی پرابلم کیا ہے کہ وہ الکحل جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے, شراب نوشی کرتا ہے 16 سال کی عمر میں. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے 2 چھوٹے بہن بھائی, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو ماروں. ایک 16 سال کا بچہ. عزیزوں, یہ عمر کھیلنے کودنے کی ہے, انجوائے کرنے کی ہے, زندگی کو ایکسپلور کرنے کی ہے. لیکن وہ دشمن نے ان ذہنوں کو, ان سوچوں کو دبا دیا ہے گندگی سے. آپ ایک بات آپ کو میں بتاتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ایک صاف ستھرا کپڑا لیں, چادر کو آپ نے بہت بڑی ساری چادر اس کو زمین پر بچھائیں اور اس میں 2 چٹکی گندگی جو ہے نا اس کے سینٹر میں رکھ دیں. وہ گندگی اس پوری اتنی بڑی چادر کے آٹے کو گندا اور غلیظ کر دے گی, وہ چادر کا استعمال کے قابل نہیں رہتی. یہ ہے گناہ, وہ ہماری اتنی بڑی زندگی کو جو باپ نے ہمیں بخشی ہے اس کو وہ غلیظ کر کے ختم تباہ کر دیتا ہے. اچھا تو میرے ساتھ آپ نکالیے, ہم دیکھتے ہیں استشنا. استشنا کی کتاب اور اس کا 5 باب. اگر آپ میرے ساتھ نکالیے استشنا کی کتاب اور اس کا 5 باب اور اس کی 29 ڈیوٹرانومی chapter 5 verse 29. خدا کے کلام میں یوں مرکون ہے, ویری امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے. سنیے, ہم نے ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے. خدا کے پاک کلام میں یوں مرکون ہے, کاش ان میں ایسا ہی دل ہوتا, کاش ان میں ایسا ہی دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے تاکہ سدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا. عزیزو, بہت بہت طاقتور خداوند کا یہ کلام ہے. یہاں پر خداوند آپ کو اتنی بڑی بھیڑ کی وہ جو ہے برکت دے رہا ہے. اگر آپ اس کو آج سن رہے ہیں اور اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو
آپ کی اور آپ کے بچوں کی بھلائی ہوگی، اور خدا میں جو بھلائی ہے وہی حقیقی ہے۔ کیا ایک دفعہ پھر میں اس آیت کو آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کاش ان میں ایسا ہی دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے، تاکہ سدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہو۔ عزیزو، آج میرے اور آپ کے بیچ میں جو پیرنٹس مجبور ہوئے بیٹھے ہیں، دکھی ہوئے بیٹھے ہیں، پریشان ہوئے بیٹھے ہیں، اس میں ہمارا سب سے بڑا قصور ہے۔ ہمارا دل اور ہماری روح خدا سے دور رہی، اور جب خدا سے دور رہی تو ہم اس چرواہے کی اس حفاظت سے دور ہو گئے، اور جب چرواہے کی حفاظت سے دور ہو گئے تو اس بھیڑیے نے نہ صرف ہماری بلکہ ہماری اولادوں کی زندگی کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیا، وہ اٹھا کر لے گیا، چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ضروری کیا ہے؟ کیونکہ اس آیت میں خدا نے دو بہت امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں جو ہماری زندگی اور ہمیشہ کی زندگی میں فرق کرتی ہے۔ زندگی تو ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی زندگی تو ہمیشہ رہے گی۔ کیا لکھا ہے؟ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے۔ عزیزوں، اس کا خوف رکھنا اور اس کے سب حکموں پر، یہ نہیں کہ جی میری شادی ہوگی، میں زنا کاری سے دور ہوں، اور come on darling, let's go out today, we'll have some drinks۔ نہیں، ایک گناہ دوسرے گناہ کا جو ہے وہ معافی نامہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو خدا کے سب حکموں پر چلنا ہے۔ جب آپ وہ گندی غلاظت لے کر آتے ہیں تو آپ ہمیشہ کی موت اپنے لیے لے کے آتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کی موت نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی اولاد کو بھی کنزیوم کر جاتی ہے، کیونکہ جب آگ لگتی ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لیونگ روم ہے، یہاں پر 5 لاکھ کا فرنیچر ہے، اور یہ جو ہے یہ واش روم ہے، یہاں پر صرف 50 کا ہے، واش روم چلا دوں 5 لاکھ کا فرنیچر بچا دوں۔ نہیں، وہ 5 لاکھ کے فرنیچر کو بھی کھا جائے گی۔ اور اسی طرح وہ دشمن کی آگ جو جہنم کی آگ ہے، وہ نہ صرف آپ کو بلکہ ہماری اولادوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ میرے ساتھ ایک اور آیت نکالیے، یسایا نبی کا صحیفہ۔ ہاللویا، میری ذہن میں ایک آیت آئی ہے، I want to share that as well، میں وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا 14واں باب، اور یہ آیت مجھے بہت ہی پسند ہے۔ ویسے بھی یسایا نبی کا میں بہت کوٹ کرتا ہوں، ایک دم وہی بات ہوئی کہ وہ آ گیا۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب اور اس کی 13 آیت خدا کے پاک کلام میں سے، آئزیا چیپٹر 54 ورس 13، خدا کے پاک کلام میں یہ حکم ہے، اور تیرے سب فرزند خدا سے تعلیم پائیں گے، اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ ہاللویا۔ If we don't get the anointing from the Lord Jehovah himself by the grace of Jesus Christ through the Holy Spirit، یہ ایک پورا کنیکشن ہے۔ آپ اگر وہ سم کارڈ لے لیں نا اور اس کو ہاتھ میں لے کے پھر کہتے ہیں آواز ہوتے بات ہوتے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ You have to have a cell phone، اور وہ سیل فون تب تک کام کرے گا جب تک اس کا چارجر موجود ہے۔ So you have to have everything, the whole package to have that connection۔ بالکل اسی طرح اگر ہم خدا یہوہ کی تعلیم نہ پائیں تب تک ہماری سلامتی نہیں ہے، اور وہ قرآن کا کلام صاف ہے، وہ کہتا ہے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ آج ہم اپنی اولاد کو چرچ لانا نہیں چاہتے، ہم اپنی اولاد کو خدا کے گھر میں دعا میں لانا نہیں چاہتے، آج ہم اپنی اولاد کو گھر اپنے ساتھ بٹھا کر 5 منٹ دعا کرنے کا ٹائم نہیں کرتے۔ کیسے ہوگا؟ وہ دشمن کو تو یہی چاہیے کہ ہم ڈسٹریکٹڈ رہیں، ہم بھی اس ہمیشہ کی آگ کا ایندھن بنتے جائیں، اور وہ ہماری اولادوں کو بھی اس ایندھن کا جو ہے وہ فول بنا دے، تیل بنا دے، اس کو لکڑیاں ڈالے ان کی۔ عزیزوں، دشمن کیا کر رہا ہے اور خدا ہم سے
ہم نے اس کو جان لیا. اب میرے ساتھ ہم آخری آیت دیکھتے ہیں اور اس کلام کو ہم کنکلوڈ کریں گے. آپ میرے ساتھ نکالیے یوحنا کا 3 ہاللویا ہاللویا. یوحنا کا 3 اور اس کی 4 آیت دیکھیں گے. John 3rd letter verse 4 from chapter 1. So 3rd John chapter 1 verse 4. خدا کے پاک کلام میں مرکوم ہے. میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں. عزیزو، ہم میں جو باپ ہیں، جو مائیں ہیں، وہ سب نہیں جانتے ہیں جب ہمارے بچے ہمیں خوش کرتے ہیں نا تو ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں. وہ کہے گا پاپا مجھے نیا موبائل چاہیے. بیٹے لایا ماما میں نے اچھے نمبر اچھے مارکس کیے، آئی وانٹ اے PS4. میں تیرے باپ سے اگر لے کے دوں گی وہ نہیں لے کے دے گا، میں تجھے لے کے دوں گی. بینگ پیرنٹس وی آر لائک دس. تو خود سوچیں کہ ہم دنیاوی پیرنٹس ہوتے ہوئے جن کا پیار اپنے بچوں کے لیے خدا کے پیار کا 10% بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے لیے اتنا سوچتے ہیں کہ وہ باپ جس نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ اپنا ایک ماں بیٹا بخش دیا، وہ کتنا خوش ہوئے گا جب اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی راہ پر چلیں گے، اس کی خوشی میں ہوں گے تو وہ خوش ہوگا. اور پھر کیا قرآن کا کلام کہتا ہے کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں. کیسے سنے گا وہ تب سنے گا جب آپ اس اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر کو لے کر اس کے گھر میں آئیں گے. جیسے ہم نے ابھی چند لمحے پہلے عبادت سے پہلے ہم نے پرستش کی اور ہم نے اس مسئلہ کو فیل کیا کہ اس کا جلالی تخت ٹھہر گیا اور وہ اس تخت پر تخت نشین. تب جب ہم اس کی حمد و ثنا، پرستش، اس کی شکر گزاری، اس کی خوشی کریں گے اور اس کو یہ بتائیں گے کہ ہم تیرے سارے حکموں پر چلتے ہیں تو وہ شادمان ہوگا. اور باپ کی موجودگی میں اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. آج عزیزوں ہمارے بچوں کو دشمن گناہ کے اس دلدل میں پھینک رہا ہے جس کے نیچے ہمیشہ کی آگ ہے. وہ بچے اس دلدل میں بھی عذاب کا شکار ہے اور ایک دفعہ اس آگ میں گر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ کا ایندھن ہو جائیں گے. وہ آہستہ آہستہ ان بچوں کو نیچے نیچے لے جائے جا رہا ہے. ضروری ہے کہ ہم بینگ پیرنٹس اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. ہم بچوں کو خدا کے گھر میں لے کے آئیں، اس کی عبادتوں پر لے کے آئیں، اس دنیا کے کاموں کو سائڈ میں رکھیں. تھوڑا سا عزیزوں، میں کبھی بھی نہ اپنی نہ کسی کی بھی کوئی ایسی بات نہیں بتاتا جس سے ہماری کوئی بڑائی ہو. سو میں آج بھی آپ کو اپنے گھروں کی کوئی مثال نہیں دوں گا، لیکن پلیز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ آج آپ وقت نکالیں خدا کے لیے. کیونکہ جو وقت آپ خدا کے لیے نکالیں گے وہ اس کا ریٹرن آپ کو دے گا. آپ کے گھروں میں سلامتی ہو جائے گی. آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کی زندگی جو ہے اس کی جو ہے وہ نعمتوں کا، برکتوں کا، فضل کا انبار لگ جائے گا. وہ خزانے جڑ جائیں گے. پھر آپ کے بچے ان جھاڑیوں میں نہیں گریں گے ان کے وہ تاکہ کہ وہ جب بڑھے تو وہ جھاڑیوں ان کو دبا دیں، بلکہ وہ کھلی اچھے کھیت میں گریں گے جہاں پر وہ لہرائیں گے. اور وہ جو اس کھیت کا جو کسان ہے، جو یسوع ہے، وہ بھی اس کی آپ کی حفاظت کرے گا. وہ آپ کو اچھی دھوپ بھی دے گا، آپ کو سایہ بھی دے گا، آپ کو کھاد بھی دے گا، پانی بھی دے گا. آپ کی نشو و نما اچھی ہوگی تاکہ جب وہ پھل کٹنے کے وقت آئے گا تو وہ باپ کو خوش کرے گا. ریکوائرمنٹ آپ نے سن لی ہے، مسئلہ آپ خود میرے سے زیادہ اچھے جانتے ہیں. سو میں یہ کام ایمان رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، خدا سے دعا کروں کہ آج خدا ہم جتنے ماں باپ ہیں نا، ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کو خدا کے نزدیک لے کے آئیں. اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہے میرے عزیزوں، کیونکہ اگر آپ نے اس پودے کی نشو و نما کے وقت اسے وقت نہ دیا اور وہ اپنی جڑ اور اپنا وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا موڑ پھٹ گیا تو پھر موڑا
وہ چنگل سے لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو عزیزوں میری آپ سے درخواست ہے کہ آج کا کلام نہ صرف سنیں بلکہ اس پر عمل کریں، کیونکہ اس کا کلام صاف صاف کہتا ہے کہ کاش تم میں ایسا دل ہوتا کہ تم میرے خوف میں میرے جو حکم ہے ان پر عمل کرتے. سو اس کا حکم کیا ہے؟ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے بچے ہیں، جو اس کی اولاد ہے، ہم اس کو اس کے گھر میں لے کے آئیں، ہم ان کو نہ روکیں. کیونکہ میں یہ یقین مانے اس کلام کے بعد میں یہ ایمان رکھتا ہوں، میری یہ سوچ ٹھہر چکی ہے کہ اگر بچے اس گرجا گھر میں نہیں آتے، وہ خدا کی عبادت میں نہیں آتے، تو ماں باپ وہ رکاوٹ ہے جو ان بچوں کو باپ کے پاس آنے سے روکتے ہیں. اور ان بچوں پر جو دشمن کا اور جو خدا ہے، اس جہاں کا خدا ہے، اس کا جو قہر ٹوٹے گا، اس سے بڑا قہر ماں باپ پر ٹوٹتا ہے. سو اپنے آپ کو بھی اس قہر سے آزاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی، تاکہ وہ اس گھر میں کہیں ایسے بھی ماں باپ جو کہیں گے ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں اگر آپ خدا سے مانگیں گے، خدا سے مدد مانگیں اور ان بچوں کو خدا کے گھر میں لانا چاہیں، تو پھر نہ دنیا داری، نہ نوکریاں، نہ کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہو سکتی. کیونکہ عزیزوں چند دن پیچھے میں نے پاسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں بہت بڑے فائنینشیل کرائسس میں ہوں اس وقت، لیکن جب میرے خدا کا وقت آتا ہے میں اس سے کوئی دستبردار نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا فائنینشیل کرائسس میرے باپ نے ریزالو کرنا ہے، میں نے نہیں. میرے لیے اگر اتنی طاقت ہوتی تو میں شاید وہ پوری دنیا کے اوپر بیٹھا ہوتا. سو آپ بھی یہ ایمان رکھیں کہ آپ کے بھی سارے کرائسس اسی نے ریزالو کرنے ہیں. آپ کی نوکریاں نہیں جائیں گی اگر آپ اپنے بچوں کو 3 گھنٹے کے لیے چرچ میں لے آئیں گے. آپ کے خدا نخواستہ کوئی کاروبار میں گھاٹا نہیں ہو جائے گا. آپ یہودی قوم کو دیکھیں، وہ سبت کے دن میں کچھ کوئی کام نہیں کرتے، سب کچھ ان کا بند ہوتا ہے. کروڑوں کی ان کے بزنس ہے. ہم لوگوں کا چند 100 ہے، وہ کروڑوں کے بزنس ہے، بند کر دیتے ہیں وہ سب کچھ، لیکن وہ بابل مہیا کرتا ہے. سو میری آپ سے پھر ایک دفعہ درخواست ہے کہ اس کلام کو صرف سنے مت، اس کو اپنی زندگی میں ٹھہرائیں اور اپنے آپ پر سے یہ گناہ کو ہٹائیں کہ آپ یسوع کے بچوں کو اس کے گھر میں اس کے پاس آنے سے روک رہے ہیں. آج کا کلام خدا آپ لوگوں کی زندگی میں ٹھہرائے اور یہ 2 دھاری کلام آپ کی زندگی میں پیوست ہو کر آپ کی زندگیوں کو، آپ کے بچوں کی زندگیوں کو اور آنے والی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے یسوع میں تبدیل کر. خدا یہاں کا آپ سب پر فضل ہو، یسوع کے پاس چلانے کو فضل ہو. آمین. ہاللویا ہاللویا. اے عزیزو، ہم خدا کے حضور دعا میں ٹھہرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف ہماری باتوں کو سنیں بلکہ ہمیں اس کا جواب دے دے، کیونکہ وہی باپ ہے، وہی دادا ہے